اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے سب لوگ درود پڑھ دیجیے، اللہم صل علی سیدنا محمد و ابوئے محمد و آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ وہ تراویح پڑھا کے پھر آنا ہوتا ہے تو ٹائم تھوڑا سا آگے جا رہا ہے، اس لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ دوسرے پارے سے ہم نے 7ویں رکوع کا چناؤ کیا ہے، پہلی آیات کا۔ کل جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ 15 رجب کی تھی۔ 15 رجب کو منڈے سوموار کے دن قبلہ تبدیل ہوا۔ رجب کے بعد آگے شعبان آتا ہے، شعبان کی 10 تاریخ ہوئی تو یہ روزے فرض ہو گئے۔ تو تحویل قبلہ جو ہے اس کے بعد ہم نے اس موضوع کو چن لیا۔ یہ موضوع کئی حصے رکھتا ہے، اس کے حصص ہیں کئی۔ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے اندر پھر سحری ہے، افطاری ہے، فطرانہ بھی آتا ہے، تراویح بھی آتی ہیں، اس کے مسائل بھی آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے کچھ حصص کرنے پڑیں گے، پارٹس بنانے پڑیں گے۔ آج جو ہے وہ یہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے تم پر روزے۔ کتبہ کا معنی کتب یکتب، کتبہ کا معنی ہوتا ہے کاتب، سنا کبھی کاتب لکھنے والا، تو کتبہ لکھ دیے گئے ہیں۔ تو سیدھا فرض کا لفظ آ جاتا ہے، وہ بھی تو عربی ہے نہیں، جو چیز لکھ دی جاتی ہے نا وہ پکی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا جب آپ سے معاہدہ کرتی ہے تو وہ آپ سے لکھواتے ہیں، نیچے سگنیچر ہوتے ہیں، اس پہ آپ کی مہر ہو جاتی ہے۔ جب لکھے جاتے ہیں تو اور پکے ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ روزے فرض کیے گئے تم پر، 7 مثال دے دی۔ یہ روزے مشکل ہیں، کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے یہ فرض کیے گئے تھے علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے۔ آگے ریزن خود بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچو۔ تقوی کے بہت سارے معنی ہیں، ہر لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انڈیپینڈنٹ موضوع ہے ہر لفظ، اور پھر قرآن مجید کا اللہ اکبر جل شانہ۔ ایام معدودات، یہ روزے کوئی بہت لمبے نہیں ہیں، ایام معدودات، گنے ہوئے دن بنیں گے، یہ 29 یا 30 گنے ہوئے ایام معدودات۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفر، یا وہ ٹریولنگ پہ ہے، سفر کر رہا ہے، تو پھر کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، اخر دوسرے دنوں میں سے مطلوبہ اعداد پورے کر لے، جس ملک میں وہ رہ رہا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں 29 دن بنے ہوں اور دوسرے ملک میں جا کے 30 دن بنے ہوں، اب 31 نہیں بن سکتے۔ حضور نے اشارہ کر کے فرما دیا بھائی 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں۔ تو وہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس حساب سے کیا کرے گا، دوسرے دنوں میں مطلوبہ عدد پورے کرے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یہ یطیقونہ کے اوپر بہت گفتگو ہے لمبی، یعنی یطیقونہ پر ہی ایک ٹاپک بن سکتا ہے۔ تو میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، جو طاقت نہیں رکھتا، اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے اب، جو طاقت نہیں رکھتا، کون سی طاقت؟ یعنی وہ مستقل مرتے دم تک طاقت نہیں رکھتا، یہ بات ہے۔ اگر وہ صرف چند دن طاقت نہیں رکھتا پھر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے،
لیکن اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ بیماری اب مرتے دم تک چلے گی، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس کا شوگر ہائی رہتی ہے، اب یہ چلتے جائے گی، اب یہ ٹھیک نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے تو اب کیا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو روزہ رکھنے سے بڑھ جاتی ہے اس کی، اب وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی، تو ایسی بیماری کے لیے ہے یہ یطیقونہ، یہ ان لوگوں کے لیے، بہت بوڑھا آدمی ہے وہ، تو فدیۃ طعام مسکین، وہ پھر کیا کرے گا، بدلہ دے گا ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، میں اس پہ بھی گفتگو نہیں کر رہا۔ امام دارقطنی نے 14 صحیح اسناد بیان کی ہیں جس سے ثابت کیا انہوں نے کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اب یہ علماء کے لیے ہے، سب کے لیے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ 14 صحیح اسناد کے ساتھ امام دارقطنی نے بیان کیا اسے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو ایک مسکین سے بڑھ کر 2 کو کھلانا چاہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ غور سے سنیے گا اس ترجمے کو، اس کو الگ نہیں کرنا، اس کو طعام و مسکین کے ساتھ ہی جوڑنا ہے۔ فمن تطوع، جو اپنی مرضی سے اور بڑھا کر مسکین کو دینا چاہتا ہے، مطلب کہ بہترین 5 سٹار ہوٹل کا کھانا کھلانا چاہتا ہے اسے، یہ بھی مطلب ہے، یا وہ ہر روزے کے بدلے 3 مسکینوں کو کھانا دینا چاہتا ہے، اللہ اور ثواب دے گا، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ یعنی باوجود اس بات کے آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ روزہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ کے اندر بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر آپ بیمار بھی ہو تو ذرا چیک کر لو، کیونکہ بیماری اگر بہت بڑھ گئی تو پھر زیادہ سے زیادہ قضا ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو قضا ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری نیت کا صدقہ اس بیماری کی وجہ سے اس روزے کی وجہ سے تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ تو اس لیے کبھی کبھی تجربہ کر لیا کریں، شوگر والے بھی، بلڈ پریشر والے بھی کر لیا کریں، پانی ذرا زیادہ پی لیا۔ ہاں، جس کو دوائی بار بار لینا ہے اس کے لیے نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر اس کا معنی مہینہ ہوتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ وہ قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، لوگوں کو، اس لیے یہودی پڑھے، عیسائی پڑھے، رشین پڑھے، کوئی پڑھے، ہدایت دے گا یہ، ہاں، لیکن منزل مقصود تک جسے پہنچاتا ہے وہ صرف مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو ہدایت بہت سارے لوگ ہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جتنی دنیا اس وقت آپ کو اچھی لگ رہی ہے، باہر کے ممالک، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ میری اتنی اسٹڈی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اندر قرآن میں سے چوری کیا ہوا ہے جی۔ تو اس لیے یہ مت کہو، ھدی للناس اس لیے رب نے بولا ہے، ھدی للمومنین نہیں بولا، لیکن مومنین کے لیے منزل مقصود تک اور آخری فائدہ جو ہے وہ مومنین کو ہی ملتا ہے اگر لیں وہ تو۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں روشن آیات جو ہیں ہدایت دینے والی اور فرق کرنے والی۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اور جس نے بھی پا لیا اس مہینے کو تم میں سے تو وہ اس کے روزے رکھے، یہ ہے فرضیت کی آیت۔ لو برکت کے لیے میں نے خلاصہ سنایا، لفظی ترجمہ بھی میں نہیں کرتا، لفظی ترجمہ شہنشاہ سخن اعلیٰ حضرت کر گئے ہیں، اس کے بعد کوئی مائی کلال لفظی ترجمہ نہیں کر سکتا، پرنتھیسیز کا حوالہ لے کے کرے تو کرے، الگ بات ہے، لیکن لفظی ترجمہ وہی شہنشاہ کر گیا ہے۔ اب سن لو بات، آج کی بات جو ہے وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ درس ہے، تقریر نہیں ہے، ایک سبق ہے، یونیورسٹی کی کلاس ہے، رمضان میں ہی روزے کیوں رکھتے آپ لوگ؟ باقی مہینوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ رکھتے پورا مہینہ، اللہ فرماتا ربیع الاول کا پورا مہینہ روزے فرض کر دیے گئے۔ بس یہ کویشچن ذہن میں رکھیں، ہم اسی کے گرد جو ہے وہ گھومیں گے۔ گفتگو آگے میں بڑھا دیتا ہوں کہ روزہ کہتے کسے؟ عربی زبان میں روزے کو سوم کہتے ہیں، سوم، ٹھیک ہے؟ سوم کا معنی ہوتا ہے باز رہنا۔ تو لیکسیکل میننگ اور ہوتے ہیں، اور ٹرمینالوجیز میں جب جا کے استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا مفہوم اور ایڈ ہو جاتا ہے۔ صرف سوم کا معنی روزہ جسے کہتے ہیں، معنی باز رہنا۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو قرآن مجید سے بتاؤں۔ آپ کو اگر یاد ہو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ کیا کہا تھا جب وہ بچہ لے کے آ رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ انی نذرت للرحمانی صوما، میں نے گفتگو بات چیت سے باز رہنے کی منت مانی ہے، یعنی میں بات نہیں کروں گی۔ کیوں؟ بات میرا بچہ کرے گا، یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی۔ اگر بچہ نہ بولتا 3 دن کا تو آج کے دور میں کوئی بھی عورت کہہ دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوا ہے، کہا نہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ 3 دن کے بعد بولے گا، باقی نہیں بولیں گے، تو ایسا نہ ہو ایک کھاتا ہی کھل جائے۔
تو کہا انی نظرت للرحمن صوما، صوما کے معنی باز رہنا، تو میں نے بات چیت سے باز رہنے کی، تو انہوں نے اشارے سے بتا دیا میں نے نہیں بولنا، تو اصل مقصد یہی تھا۔ اب شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ بند ہونے سے لے کر روزہ کھلنے کے ٹائم تک، میں یہ لفظ خود استعمال کر رہا ہوں، ورنہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صبح سے شام تک، اور اردو میں جب کچھ لفظ بولتے ہیں نا اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، صبح شام نہیں کرنا، وہ ورنہ 7 بجے 7:30 بجے 7:45 بجے روزہ کھول لیں گے۔ بند ہونے سے لے کر جو ٹائم ہے آپ کا کھلنے کے ٹائم تک بنیت عبادت، اب ذرا دیکھیے میں جو قیدیں لگا رہا ہوں، قیود جو لگا رہا ہوں، بنیت عبادت، صحبت سے اور کسی چیز کے پیٹ میں یا دماغ میں داخل کرنے سے باز رہنا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے قیود لگا دی ہے نا، اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی اندر آئے گا نہیں۔ ان اصطلاحات کو وہ سمجھتے ہیں جو عربی کی کتب پڑھ چکے ہیں اصول کی۔ پھر سن لیجئے روزہ کیا ہے۔ روزہ بند ہونے کے ٹائم سے لے کر روزہ کھلنے کے ٹائم تک بنیت عبادت، کچھ نہ کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی لوگ ہیں امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر، حضرت ایون کہ انڈیا میں پونا کے اندر، کہ آشرم ہیں، کہ ادارے ہیں، آپ وہاں نہیں کھا سکتے، ان کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے، وہ اس ٹائم میں آپ کو کھلائیں گے، تو وہ روزہ نہیں ہے۔ آپ نے بنیت عبادت، بنیت ڈائٹنگ نہیں، بنیت عبادت، صحبت سے زوجہ کے پاس نہیں جانا، اور کسی چیز کے پیٹ میں داخل ہونے یا دماغ کے داخل ہونے یا پوری باڈی کے اندر کسی جگہ سے انجیکٹ کرنے سے باز رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی جب فرضیت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ساتھ بتا دیا کہ صرف تم پہ نہیں ہے، پہلوں پر بھی ہیں۔ اب آپ پہلوں کو دیکھیں ذرا، پہلوں کے جب آپ دیکھیں گے، آپ اکثر بچے کو سمجھاتے ہو تم کیوں نہیں پڑھ رہے، وہ دیکھو وہ ہمسائے کا بیٹا کتنا پڑھتا، ساری رات پڑھتا رہتا، تو یہ کیوں کہہ رہے ہو، وہ ہمسائے کا بچہ کیوں کہہ رہے ہو؟ سیدھا بچے کو بولو نا تو پڑھا کر ساری رات، نہیں۔ جب آپ اس کو دوسرے کی مثال دیں گے نا تو پھر ذرا شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق اور پیدا ہوتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے، آدمی اس کو کرتا ہے، آسان سمجھتا ہے۔ تو دوسروں کی مثالیں دے کے آپ اپنے بچے کو آگے بڑھاتے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، تو کہا نہیں، صرف تنہا تمہارے لیے نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی روزہ فرض ہے۔ انسائکلوپیڈیا ورلڈ، یہ جب میں نے پڑھا تھا بڑے بچپن میں، اس وقت اس کا صفحہ 900 تھا، اور یہ یاد رکھیے گا پیجز چینج ہوتے رہتے ہیں، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس پیج پہ نہیں ہے، اس نمبر پہ نہیں ہے۔ حدیثوں کے نمبر گوگل پہ کچھ ہیں، ویسے کتابوں میں کچھ ہیں، کیونکہ ہر ایک بندے نے اپنی مرضی سے حدیث کی کتاب چھاپی ہے، اور بیچ میں جو اس کی مرضی کی نہیں تھی اس کو کم کر دیا، یا کئی کو اس نے کاؤنٹ نہیں کیا، یا جو ریپیٹڈ تھی اس کو کاؤنٹ نہیں، تو ایسا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو 900 ہے۔ مشہور محقق جی ٹی بٹیانی نے یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ روزے کا تصور جو ہے وہ قدیم ادیان میں ہے، دین کی جمع ادیان ہے، ادیان میں ہے۔ ہندو دھرم کی کتابیں وید جو ہیں آپ اسے پڑھیے، اس میں بھی روزے کا تصور ہے، ویدوں کے اندر بھی۔ وہ میں روزہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس کو روزہ تو نہیں کہیں گے، لیکن جیسے وہ اس کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر ہے۔ بدھ مت کے اندر ہر ماہ 4 روزوں کا کانسیپٹ ہے۔ وہ پرنس راہل کا جو مذہب ہے نا، ان کا نام راہل ہی تھا نا، وہ جو بدھسٹ کے جو بڑے ہیں۔ اچھا، تو 4 روزوں کا تصور موجود ہے۔ یہودیت کے اندر روزوں کا تصور موجود ہے، ان کے ہاں 30 روزے رکھے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی جی۔ اور جدید یہودیت جو ہے ان میں تہواروں پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں، سپٹمبر میں، نومبر میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ عیسائیت کے اندر جو ہیں روزے، عیسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھتے تھے کہتے ہیں، یہ بھی کتابوں میں آتا ہے۔ اور عیسائیت میں چند فرقے جو ہیں وہ 14 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے اندر روٹی کھانے، پانی پینے اور نمک کی اجازت ہوتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، بندہ ایک روزہ رکھ رہا ہے، روٹی بھی کھا سکتا ہے، پانی بھی پی سکتا ہے، تو روزہ کاہے کا ہوا بھائی؟ لیکن کرسچینٹی کی بھی اپنی مرضی ہے، بادشاہ ہیں، تو وہ 14 دن کا روزہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قدیم گریس میں جب آپ چلے جائیں، یونان میں، تو وہاں بھی روزے کا تصور ہے۔ کچھ مذاہب ہیں وہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب لگتا ہے تو تب روزہ رکھتے ہیں۔ میکسیکو کے سرخ فام لوگ جو ہیں ان کے رہنما ہر سال 160 روزے جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ بعض ممالک کی میں نے اسٹڈی کری ہے تو پتہ چلا کہ وہ موسم بہار میں روزہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پر ینگسٹر کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے
کہ وہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ روزہ جو ہے وہ ان کو محفوظ کر دے گا. تو روزے کا کانسیپٹ آ گیا سب میں. ہمارے ہاں جو روزہ فرض ہوا ہے وہ 10 شعبان کو ہوا ہے، قبلے کے بعد. قبلہ رجب میں چینج ہوا، رجب کے بعد شعبان آتا ہے، تو 10 شعبان کو حکم آ گیا روزے رکھو. اب کویشچن وہی آ گیا کہ ہم رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ہے میرا کویشچن. اور میں امید کرتا ہوں اپنے سننے والے سے جتنے ہیں، ماشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے جب سامعین سے، نمازی اپنے سارے سنتے ہیں تو وہ انہیں کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں. ماہ رمضان میں روزے کیوں؟ 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو ماہ رمضان میں کیوں ہیں؟ تو یہ آج یاد کر لیجیے. آپ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے. ہمارے اسلام کے اندر پہلا جواب ہوتا ہے اللہ اور رسول. پہلا ہم ان دونوں کا جواب، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تو پہلا جواب تو ہمارا ہوگا بھائی ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہمارے اللہ نے کہا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم. یہ پہلا جواب ہے، ہمارے رسول نے کہا ہے. لیکن انسان ہے نا، وہ سامنے کی چیز کو زیادہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، سامنے کی دکھنے کی چیز پرانی. تو اب اس کو جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں جو اس کی عقل میں بھی آ جائے. پہلی بات یہ ہے ہم اس ماہ میں روزہ کیوں رکھتے ہیں. وہ میں اسی ماہ میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اسی ماہ میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور ویسے تو اب تو لاک ڈاؤن، اب تو سارے قید ہیں، کوئی کمرے سے باہر نکل ہی نہیں رہا. ایون کہ کوئی کسی کو فون بھی نہیں کر رہا. اور چلو اللہ کے بندو، کیا فون کے ذریعے سے بھی کورونا وائرس جا رہا ہے؟ نو، فون بھی بند ہے سب کے. اتنے ڈر گئے ہیں لوگ، وہ سمجھتے شاید فون کریں گے تو بیچ میں سے کرونا وائرس سیدھا اگلے کے کان میں گھس جائے گا، کان سے پھر گلے میں آئے گا، گلے سے نیچے جائے گا. ہو سکتا ہے. اور جیسے یو کے والوں نے 5G کے جو ہیں وہ پول جو ہیں وہ ان کو جلا دی کہ بولے کہ یہ 5G جو ہے اس کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلا. تو ہر ایک کی عقل ہوتی ہے نا اپنی. تو شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اس ماہ کے اندر ایک رات ہے جو 84 سال 4 مہینے سے بہتر ہے. اس لیے آپ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں. 84 سال 84 years 4 month، 84 سال 4 مہینے سے بہتر ہے. کیا مطلب بہتر ہے؟ اگر آپ نے اس رات $1 دیا اللہ کے نام پہ تو گویا کہ آپ نے 84 سال 4 مہینے روزانہ $1 دیا ہے. اگر آپ نے کسی غریب کو ایک سوٹ لے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 84 سال 4 مہینے غریب کو سوٹ دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو ثواب اس کا ملے گا. اس مہینے کا اول رحمت ہے، بیچ کے 10 دن بخشش، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا پروانہ. اسی مہینے میں فرشتے جنت کو سجاتے. اس ماہ کی پہلی شب کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کا نزول ہوا. اب برکتیں سنتے جاؤ. اسی مہینے ابراہیم علیہ السلام پر پہلی تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے. 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر توراہ نازل ہوئی. 12 تاریخ کو زبور، 12 محرم کو رمضان المبارک کو داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. 18 رمضان المبارک کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. 27ویں رمضان المبارک کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے وہ نازل ہو. اس لیے ہم اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں. تو یہ سکھا دو بچوں کو. اس ماہ میں ثواب زیادہ ملتا ہے اور کسی ماہ میں نہیں ملتا. آپ نے نفل پڑھے، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ فرضوں جتنا. آپ نے 20 تراویح پڑھی تو تراویح کا ثواب کتنا ملا؟ فرضوں جتنا. 20 پڑھتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ 20 پڑھتے ہیں. سعودی عرب والوں نے 10 کر دی. اب انہوں نے اعلان کیا کہ 10 ہو جائیں گی. وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے عبادت جو ہے نا یہ پرائس ہوتی ہے ویجیٹیبلز کی، فوڈ سٹور کی. اس طرح جیسے 10 روپے تھا، آج سیل چل رہی ہے 5 روپے کی ہوگی. تو وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں. تو تراویح 20 ہی رہیں گی. یہ بات یاد رکھیے گا. وہ آپ نہ پڑھیں تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو 20 ہیں. اب آپ نے 20 پڑھی تو ثواب کتنا ہوا؟ فرضوں جتنا. تو آپ نے جو ابھی عشاء پڑھی ہے اس کا ثواب کتنا ہوا؟ 70 گنا. تو یہ جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے یہ رمضان المبارک میں ہوتا. اس لیے ہم اس کے اندر روزے رکھتے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ لو ایک اور نقطہ سنتے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں ان قلب السانۃ الرمضان. سانہ کہتے ہیں سال کو، قلب ہارٹ، سال کا دل رمضان ہے. اب اس سے نقطہ سنیے گا ذرا. حضور کا ایک فرمان یاد ہوگا، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو تو باڈی صحیح، وہ خراب ہو تو باڈی خراب.
الا وہی القلب، سرکار فرماتے ہیں وہ دل ہے. دل صحیح باڈی صحیح، دل خراب باڈی خراب. اچھا بلا آدمی دل بند ہوا ہو گیا، تو یہ دل جو ہے یہ صحیح رہے. تو اب ماہ رمضان میں ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ حضور نے اس کو سال کا دل کہا ہے. تو اس میں جب آپ روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، تو جب سال کا دل ٹھیک ہو جائے گا تو امید ہے کہ انسان کا باقی سال بھی ٹھیک ہی رہے گا. یہی وجہ ہے یہ ماہ رمضان المبارک کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، یہ پورے شوال میں آپ تپے تاری رہتے ہیں، پانی پینے لگتے ہوتے، اوہ روزہ تو نہیں آج تو عید کا دوسرا دن ہے، ایک دم آپ کو لگتا رہتا ہے، ایک ہفتے تک لگا رہتا ہے. تو اس کو اگر آپ پکا جام کر لیں، بٹھا لیں، تو پھر گناہوں سے بچیں، باتیں دھڑا دھڑ. اب روزہ ہوتا کیا ہے؟ رمضان المبارک میں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، بہت ساری ٹریننگ. اب اس میں گفتگو لمبی ہوتی چلی جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں. آدمی اپنے اوپر ہی کئی چیزوں کو جو ہے وہ حرام کر رہا ہے. کیا مطلب حرام کرنے کا مطلب کیا کر رہا ہے؟ یعنی پاس نہیں جا رہا. لیکن صرف کھانا پینا اور بیوی کے پاس نہ جانا، یہی اس سے یہ روزہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی روزہ آگے چلتا ہے. جی ہم پر اثرات کیوں نہیں پورے طاری ہوتے روزے کے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتے، ہم صرف ڈائٹنگ کو روزہ سمجھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بخاری شریف میں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر کوئی آدمی نہیں چھوڑ رہا جھوٹ پہ عمل کو نہیں چھوڑ رہا، پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم پانی پینا چھوڑ دو، اور جو تم نے کھانا چھوڑ دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھو نا، آپ لوگ گھر میں پانی نہیں پیتے، آپ کے گھر میں پانی آتا ہے، آپ نے نہیں پیا، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو، اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ تو نہیں پانی پیتا نا. گھر میں روٹی کم کھائی گئی، آپ کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، گروسری کم آئے گی، اللہ کو کیا فائدہ؟ تو ہمیں ہر چیز سے رکنا ہے. جھوٹ بولنے سے رکنا ہے، برا دیکھنے سے رکنا ہے، برا سننے سے رکنا ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں رکنا ہے. تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اور جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب یہاں ایک بات عرض کر دوں میں آپ کو. سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر اس کے بعد روزے فرض ہوئے. یہ ترتیب کچھ یوں ہے، پھر سن لیجیے، میں شاید ترتیب کو، پہلے نماز فرض ہوئی آپ پر، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد روزے فرض ہوئے. اب میں آیت پڑھنا چاہوں گا سورہ احزاب سے، اور اس آیت کے اندر دو مسئلے حل ہو جائیں گے. والخاشعین والخاشیات، نماز پڑھنے والے خشوع و خضوع کے ساتھ مرد، اور نماز پڑھنے والی خشوع و خضوع کے ساتھ عورتیں. دیکھ لیجئے، کہتے ہیں جی عورتوں کا بہت کم درجہ اسلام کے اندر. سبحان اللہ، سمجھنے والے نے بھی کمال کر دی اور سمجھانے والے نے بھی کمال کر دی. کیا درجہ کم ہے؟ دیکھو قرآن میں جہاں مرد کا ذکر، ساتھ ہی عورت کا ذکر. والخاشعین والخاشیات، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں. والمتصدقین، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے مرد. والمتصدقات، صدقہ دینے والی عورتیں. والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد. والصائمات، روزہ رکھنے والی عورتیں. یار کہاں تمہارا درجہ کم ہوا؟ عورتوں کا درجہ کہاں کم ہوا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک کام کرے فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو ابدی زندگی سے نوازیں گے، پکیزہ زندگی سے نوازیں گے. کہاں مرتبہ کم ہوا؟ بھائی اسلام نے صرف حفاظت کے لیے کچھ چیزیں بتائی تھیں، وہ مرتبہ کم نہیں کیا تھا، وہ حفاظت کی تھی. اب یہاں دیکھ لو، میں سورہ احزاب سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. خاشعین نماز، متصدقین زکوٰۃ، اور والصائمین روزہ. تو یہی ترتیب یہاں بیان کر. روزہ جو ہے اس کے جسمانی فوائد بھی ہوتے ہیں. آپ جسمانی فوائد پہ دیکھیے، میرا نبی ایک جملہ کہتا تھا، سبحان اللہ، مشکاۃ شریف صفحہ 180 پہ حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. کیا خوبصورت لفظ ہے یار.
زکات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکات کا معنی ہوتا ہے نشو و نما، زکات کا معنی ہوتا ہے بالیدگی، زکات کا معنی ہوتا ہے پھولنا، زکات کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ عربی میں جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں زکر رجلو، مطلب کیا ہے؟ انسان آسودہ ہو گیا ہے، خوشحال ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر پوری طب کو بیان کر دیا کہ لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، تمہاری جسم کی زکات کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ کے پاس دولت ہے، $100 ہیں، جب آپ نے $2.50 دیے تو $100 پاک ہو گئے، ٹھیک ہے؟ $100 تھے نا، بیچ میں سے 2.5 نکال دیے، وہ اللہ کے نام پہ جب دیے تو یہ 2.5 کے بعد جو باقی آپ کے پاس بچے ہیں یہ پاک ہو گئے۔ اب اللہ نے آپ کو جسم دیا، تو جب آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، یہ جو ہم رکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ رحم فرمائے ہوئے، تو صبح بھی ہم 2-3 پراٹھے کھاتے ہیں، شام کو بھی ٹکا کے رگڑا لگا کے روٹی کھاتے ہیں، اور سموسے کھانا ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ پاک نے فرمایا سموسہ فرض ہے اور یہ چٹنی ساتھ سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹکا کے، اور دہی بڑے تو ایسا جیسے وہ واجب ہیں، دہی بڑے اور سموسے اور یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد شکر الحمدللہ یا اللہ تو نے روزہ فرض کیا، فرض سے کچھ تو ٹکا کے کھا لیا، صرف دوپہر کو آپ نے کیا نہیں کھایا، وہ بھی آپ سوئے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا وزن ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں یہ تھا کہ باڈی کو فیل ہوتا، وہ کیسے؟ میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں لوہے کی ایک مشین ہو، مسلسل 1 سال چلتی رہے، اس کو آپ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں روکو، تو کیا ہوگا؟ اس کے پرزے گھسنے لگ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں یہاں یہ جو گاڑی رینٹ پہ دیتے ہیں نا، یہ 20-25 کے بعد نکال دیتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے اب یہ خراب کرے گی۔ اور ہمارے جو بندے ہیں سادہ، جو بیچارے زیادہ غریب نہیں، تھوڑے سے پیسہ ہوتا ہے، وہ 50 کے بعد ٹیوٹا نکال دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ بولتے ہیں 50 کے بعد اب تنگ کرے گی، اب کام نکالے، کیوں؟ اس کے پرزے گھس گیا۔ تو جو امیر لوگ ہیں وہ نئی گاڑی لیتے، وہ پرانی گاڑی لیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ان کو تو ادارے آ کے گھر گاڑی دے جاتے ہیں، جناب یہ نئی گاڑی آئی تھی، ہم نے کہا آپ کو دے دیں، ان کو پتا پیسے آ جائیں گے۔ وہ نئی گاڑی کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پرزے گھسے ہوئے نہیں ہیں۔ تو مشین جب مسلسل چلتی ہے تو اس کے پرزے گھس جاتے ہیں۔ تو یار آپ مجھے بتاؤ، جب لوہے کی مشین کے پرزے گھس جاتے ہیں تو تمہاری مشین جو 24 آور کام کر رہی ہے وہ تو گوشت کی بنی ہوئی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر جگر کی زبان ہوتی نا، توڑ کے تمہیں کہتا، اے اللہ کے بندے تجھے واسطہ خدا کا مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دے دے۔ یہ 15 کام کرتا ہے جگر، لیور جو ہے 15 کام آپ کی باڈی میں کرتا ہے۔ یہ سب سے مشکل ترین اس کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے، ایک روٹی آپ نے کھا لی 5 گھنٹے پہلے، ایک آپ ابھی کھا رہے ہو، اس نے دونوں کے بیچ میں جو توازن رکھنا ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ جو تم نے ابھی کھائی ہے تحلیل نہیں ہوئی، ایک جو تحلیل ہو چکی ہے، یہ دونوں پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے، توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کام۔ تو اس کے 15 کام ہوتے ہیں، اور اس مشکل کام سے یہ صرف ماہ رمضان میں ہی سکون پاتا ہے۔ کہتا ہے شکر ہے تیرا، اے اللہ پاک تو نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، مجھے کچھ تھوڑا سا سکون مل گیا۔ تو یہ آپ لیور پر احسان کرتے ہو۔ اور یہ یاد رکھو، اگر تمہارا لیور ویسا ہی ہو جیسا 11 سال کی عمر میں تھا، سفید ہو، نہ تم کمزور ہو نہ تمہیں کوئی بیماری ہو، ہوتا یہ ہے، یہ عورتیں سمجھیں گی، وہ بیچاری برتن آپ تو 3 بار دھونے پڑتے ہوں گے بیچاریوں کو، وہ سپنج ہوتا ہے نا، سپنج جس سے آپ برتن صاف کرتی ہیں، وہ پانی کو جذب کر لیتا ہے، بالکل ایسے ہی لیور ہوتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے یہ۔ تو اس کو بھی صاف کرنا ذرا ضروری ہوتا ہے، تو صرف روزے سے صاف کریں۔ اور دوسری بات، اب میرے نبی کی حکمت سنو ذرا، یہ جو گلینڈز ہیں نا، خدود، آپ کی پوری باڈی ان سے بھری پڑی ہے، اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، آپ نے اتنا سا ٹکڑا لیا روٹی کا، چھوٹا سا، آپ نے منہ میں ڈالا، پوری باڈی اتنا ہی ورک کرے گی جتنا پوری روٹی کھانے کا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو جس وقت آپ نے روٹی کو ہاتھ لگایا، کیا کمپیوٹر کا سسٹم ہے، ایک دم اس کو بتا دیتا ہے منہ کے یا زبان کے نیچے 3 چشمے ہیں، ایسے نکلتا ہے پانی تیز، بعض اوقات تو اس کے قطرے سامنے نظر آتے ہیں، ٹائنی سے ڈراپس ہوتے ہیں اس کے۔ وہ اصل میں اس کو آرڈر آ گیا کہ کوئی چیز آ رہی ہے، تو آپ اپنے اس کو اچھی طرح چبانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو ساتھ ملاتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ ہضم ہونے میں اور اترنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ گلینڈز کیسے کام کریں گے؟ پانی سے۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ پانی پیو بار بار۔ جب آپ پانی نہیں پیئیں گے، گلینڈز خشک، کوئی ایک آدھا مر گیا، اندر سے ورک نہیں کر رہا، تو آپ کی باڈی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن ان گلینڈز کو بھی تھوڑا سا، غدودوں کو بھی سکون دینا ہے، ان کو سکون صرف ماہ رمضان میں ملتا ہے۔
دیکھو میرے نبی کا جملہ، یہ ہے ہمارا نبی. ہم یتیم نہیں ہیں مسلمانوں. میں اسی لیے آپ سے کہا کرتا ہوں مت پڑھو دوسروں کی کتابیں، انہوں نے ہماری کتابیں چرائی ہوئی ہیں. یہ ہماری کتابیں رات دن پڑھتے رہتے ہیں. میرے ایک استاد تھے، وہ یہاں سے پی ایچ ڈی کر کے گئے، بعد میں وہ بھاولپور یونیورسٹی کے بڑے سربراہ لگے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے گیا ہوں، جو میرے ساتھ لڑکیوں اور لڑکے پڑھتے تھے ان کو آدھی آدھی بخاری زبانی یاد تھی. وہ یہ کہاں کرتے تھے؟ کہتے تھے ہمیں تو اس وقت پتہ نہیں تھا. کہتے تھے ان کو بخاری شریف زبانی یاد ہے، قرآن مجید زبانی یاد ہے انہیں. مسلمانوں یہ سب اس سے پڑھ کر فوائد لے لیتے ہیں، نام نہیں بتاتے. وہ جس بندے کو نوبیل پرائز دیا تھا انہوں نے، وہ جی اس نے بتایا ہے کہ ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتی ہے، اس کو نوبیل پرائز دے دیا. اب میرا بس چلتا، میں پریزیڈنٹ میں جا کے چھین لیتا اسے. او بھائی یہ تو کئی مرتبہ قرآن میں بیان ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے میل اور فیمیل دونوں پیدا کیے ہیں پودوں میں. یہ کہے گا اس کو کیوں دیا نوبیل پرائز؟ یہ صرف وہ اس لیے لے گیا کہ اس نے قرآن پڑھ کر اپنے لفظوں میں تشریح دنیا کو دے دی، آپ نے قرآن نہ پڑھا. میرے نبی کے جملے دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ کا یہ جگر اور آپ کے غدود یہ سارے ورک صحیح کریں گے جب آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھتے ہیں. تو کھانا ہضم ہونا اور یہ ساری سٹور کرنا اور یہ جگر کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے آپ لوگ روزے رکھو. روزہ کا آخری فائدہ سن لیجیے. آج کا میرا لگتا ہے کہ لیکچر اتنا ہی ہے. کل ہم گفتگو آگے کریں گے کہ روزے کس سے ٹوٹتا ہے یا کیا چیزیں ہیں، کافی ساری ہیں. فدیہ کتنا دینا ہے، اس پہ گفتگو ہم کریں گے. آخری بات سماعت کیجیے. یہ تو میں نے آپ کو بتائے روزے کے فوائد. اس لیے جانور جو ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہے، وہ عقل تو نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں نا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ان کو یہ بتایا کیوں؟ وہ ان کے ڈاکٹر تو نہیں نا. آپ جنگل میں جاؤ پتا چلے جی یہ کلینک کھلا ہوا ہے، ایسا تو ہر کسی نہیں ہے نا بھائی یہ شیر کا کلینک ہے اور یہاں آ کے جو ہے نا وہ ریبٹ جو ہے وہ آتا ہے وہ دوائی لیتا ہے. نہیں. تو وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ سبب، یہ بندر ہو اس کو تو جڑی بوٹیوں کا بھی پتا ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے. یہ جڑی بوٹیاں ہیں. انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان تو بہتر سمجھیں گے کیونکہ کچھ علاقوں میں تو پوجا ہوتی ہے اس کی، ہنومان جی کی وجہ سے اس کی بھی رسپیکٹ کی جاتی ہے. وہ آپ ان کو ذرا واچ کرو، انہیں سارا پتا ہوتا ہے. تو یہ جانور پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کھانا پینا چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کھاتے ہیں نا تو آپ کی جو وینز ہے نا وہ کیا کرتی ہیں، کسی کے اندر خون ہے، کسی کے اندر ابھی تازہ کھانا ہے، کسی کے اندر پرانا کھانا ہے. وہ جن کے اندر پرانا کھانا ہے نا وہ اگر وہاں سٹک ہو جائے نا، وہاں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے اندر جب کیڑے پیدا ہوتے ہیں نا تو اس لیے آپ بوڑھے اور بیمار ہوتے ہو. اگر آپ کھانا پورا کھاؤ جائے جتنی بھوک ہے اور زائد چیزیں نہیں کھاؤ، جو فطرت کی ہیں وہی کھاؤ، اپنی بنا کے نہیں کھاؤ، فطرت کی چیزیں کھاؤ، آپ بوڑھے نہیں جلدی ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ 14 بال حضور کے وائٹ تھے، صرف 14، ماشاءاللہ سارے کالے تھے. 14 ٹوٹل بال سفید تھے حضور کے، اور حضور ایک مہینہ 2 مہینے 3 مہینے روزے رکھتے ہیں. یہ جگر جب صاف ہوتا ہے نا تو پھر بال خود بخود ہی کالے رہتے ہیں، وائٹ نہیں ہوتے. تو بال آپ کے صرف 14 سفید تھے. اب اپنے بچوں کو دیکھ لو، 25 سال کی عمر ہوئی نہیں بال وائٹ ہونا شروع نہیں ہوئے. تو روزہ بہترین ریمیڈی ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو آخری بات یہ تو تھا دنیا میں جو روزہ آپ کو فائدہ دے گا، آخرت میں روزہ آپ کو کیا فائدہ دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان. اللہ تعالیٰ قرآن رمضان کو قیامت کے دن شکل دے گا. آپ کے سامنے پگڑی پہن کر، بڑا خوبصورت، داڑھی بھی ہوگی، بڑا خوبصورت بن کر آئے گا. قرآن اور رمضان یہ بندے کی شکل میں آئے گا. اور اچھا بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس کو سارا یاد ہوگا کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے. میں اس پہ حیران ہوں. رمضان کو بھی یاد ہوگا، قرآن کو بھی یاد ہوگا. قرآن کو یاد ہوگا کس نے مجھے پڑھا، اور رمضان کو پتا ہوگا کس نے روزے رکھے. تو حضور فرمائے، اب اس حدیث کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. تو یار تعجب کی بات ہے، قرآن ملا حضور کے صدقے اور رمضان ملا حضور کے صدقے. لو رمضان کو پتا ہے کہ اس نے روزے رکھے ہیں اور قرآن کو بھی پتا ہے کہ یہ مجھے تراویح میں پڑھتا رہا ہے، تو حضور کو نہیں پتا. ایسے امتی کو بندہ پکڑ کے لاک ڈاؤن نہ کر دے، اس کو تو ویسے ہی نہ کھولے. دیکھو جب جس کے صدقے سے چیزیں ملی ہیں اس نبی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ امتی ہے میرا، ماہ رمضان کو پتا ہوگا اور قرآن کو بھی پتا ہوگا. یہ حدیث ہے، کوئی ڈینائی نہیں کرے گا اسے. اب سن لیے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں سفارش کریں گے بندے کے لیے. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے میرے رب، روزہ کہے گا قیامت کے دن اے میرے رب، منعتہ الطعام وشہوات، میں نے اس کو روکا تھا کھانے پینے سے، میں نے اس کو روکا تھا اپنی بیوی کے پاس جانے سے بن نہار دن کے ٹائم.
اے اللہ یہ رک گیا تھا، فشفعینی فیہ، میری شفاعت قبول کر اس کے لیے، اور اللہ رمضان کی اور قرآن کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ دوزخ میں جاتا ہوا بندہ جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، کھول دیا جائے گا۔ مسلمانوں کچھ تو حق ادا کرو نا یار، اتنی بڑی بڑی چیزیں نبی کے صدقے ملی ہیں تو درود تو بنتا ہے نا، عزت تو بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تراویح اور ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات کو ابھی یہ کنٹینیو ہے، ختم نہیں کیا، بات جاری ہے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے سب ہاتھ بلند کر دیجیے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد و بارک وسلم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ میں نے جو تراویح پڑھائی ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کی تراویح تو نے قبول کی اس کے صدقے سے ان سب کی جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی تراویح بھی قبول فرما۔ اور یا اللہ جو گھروں میں بیٹھی بیویاں سن رہی ہیں اور بندے سن رہے ہیں، دور دراز ہیں، یا اللہ ہمارے نمازی، ان کی بھی تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارا جو روزہ قبول کیا، یا اللہ جن کے روزے ہم نے جو روزہ رکھا ہو، جن کا روزہ قبول کیا، ان کے صدقے سے ہمارا روزہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سے یا اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے، معاف فرما دے، گناہ بھی معاف فرما اور سزائیں بھی اس کی معاف فرما دے مالک۔ اے پروردگار عالم یہ ماہ رمضان تیری طرف سے آیا ہے مہمان، یا اللہ اس کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں اور مرد جو ہیں مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں، عبادت خانوں میں آنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ہم پہ کشادہ فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ بچیاں اور بچے جتنے سماعت کر رہے ہیں مالک، سب کو سب اپنے حفظ و امان میں رکھنا مالک۔ سب کی بچیوں اور بچوں کو یا اللہ اسکالرشپ عطا فرما مالک۔ یا اللہ جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں رحمت نازل فرما، اور جو شادی کے قابل ہیں نیک بر عطا فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بیچارے یہاں بیٹھے سنتے بھی ہیں اور انتظام بھی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور جب جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہ حافظ۔